الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمة علی اصولها فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین۔ جو درخت تم نے کاٹے ہیں یا انہیں جڑوں پر قائم چھوڑا ہے تو یہ اللہ کے حکم سے ہوا اور اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو رسوا فرما دے۔ آج ہماری سورہ الحشر کی آیہ مبارکہ نمبر 5 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین و ناظرین، آج کی ہماری آیہ مبارکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال فرمایا ہے، لینا۔ عربی زبان میں لینا ایسے کھجور کے درخت کو کہا جاتا ہے جو بالکل تر و تازہ اور جس کے خوشے جو ہیں وہ بڑے نرم ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں اس کھجور کے درخت کو لینا کہا جاتا ہے۔ دوسرا معنی لینا کا یہ ہے کہ ایسا کھجور جس کا پھل نہ اجوا ہوتا ہے اور نہ برنی ہوتا ہے۔ یہ دو قسمیں ہیں کھجوروں کی الگ جو عرب میں پائی جاتی ہیں، ایک اجوا ہے اور ایک برنی کھجور ہے۔ اجوا تو خیر مشہور آپ نے سنا ہوگا، برنی ایک اور قسم ہے، وہ ذرا اس لحاظ سے لمبی بھی ہوتی ہے اور نرم بھی ہوتی ہے اجوا کے مقابلے میں۔ اجوا چھوٹی اور ذرا سخت ہوتی ہے۔ تو ایسا کھجور کا پھل جو نہ اجوا ہو اور نہ برنی ہو بلکہ اس کے درمیانی حالت میں ہو تو اسے بھی اہل عرب جو ہیں وہ لینا کہا کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ لینا استعمال فرمایا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها، کہ آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے وہ کھجور کے درخت جو لینا تھے، بعض نے کاٹ دیا اور بعض نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب واقعہ یہ ہے کہ جب بنو نذیر والے ڈٹ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے سامنے، آپ کے سامنے لڑائی کے لیے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے جو درخت ہیں کھجوروں کے، یہ لینا کے جو درخت ہیں، ان کے باغات ہیں، ان کو کاٹ دیا جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ یا جلا دیا جائے۔ جب آپ نے یہ اعلان فرمایا تو اس وقت بنو نذیر کے لوگوں نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو امن کا درس دیتے ہیں، آپ تو لوگوں کے املاک کی تحفظ کا درس دیتے ہیں، اور آپ یہاں پہ جلانے کی بات کر رہے ہیں کہ کھجوروں کو جلا دیا جائے یا درختوں کو کاٹ دیا جائے۔ آپ نے کبھی ایسا نہیں کہا، نہ آپ درختوں کو کٹواتے ہیں نہ آپ آگ لگواتے ہیں، لیکن یہاں پہ آج ایسا کیا ہوا کہ آپ نے یہ فیصلہ کر دیا؟ آپ تو ہمیشہ امن کی بات کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے یہ کیا کہ انہوں نے درختوں کو کاٹ دیا۔ روایت میں آتا کہ 6 درخت کھجور کے تھے، ابھی وہ کاٹے گئے تھے۔ بعض نے کہا کہ جی رہنے دیجئے، یہ کھجوروں کے درخت جو ہیں یہ نہ کاٹیے، بس جتنے کاٹ دیے یہ کافی ہے، حکم پہ عمل ہو گیا، اب درختوں کو چھوڑ دیجئے کیونکہ یہ درخت ہماری ملکیت میں آ جائیں گے اور ہمیں اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہمیں فتح اور کامیابی دے گا اور یہ مال غنیمت ہمارا بن جائے گا۔ ظاہر ہے جنگ کے دوران جو کافروں کا مال ہے وہ مال غنیمت ہے۔ باقاعدہ سورۃ انفال پوری قرآن میں اس میں موجود ہے، پارہ نمبر 10 میں جس کا درس گزر چکا ہے۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، کہ پیارے حبیب یہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کا ہے، تو آپ فرما دیں مال غنیمت اللہ اور اللہ کے رسول کا۔ تو یہ تو فیصلہ ہو چکا تھا مسلمانوں کے لیے، تو اس پر کچھ صحابہ نے یہ عمل کیا۔ اس حوالہ سے الکشف والبیان میں امام حیثمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور امام ابو الحسن الماوردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ النکت والبیان میں یہ دونوں روایات جو ہیں یہاں پر یہ لکھی جاتی ہیں اور پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح امام محمد ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر طبری میں، جو بہت بڑی شعراء افاق تفسیر ہے، عرب و عجم میں بڑی پڑھائی جاتی ہے، عربی میں ہے یہ، اس میں بھی انہوں نے یہی لکھا کہ بعض صحابہ کرام نے درخت کاٹ دیے اور بعض نے کہا کہ ہم یہ عمل نہیں کرتے، جو کاٹے گئے اس پہ عمل ہو چکا، اب اس کو چھوڑ دیا جائے تاکہ یہ ہمارا مال غنیمت بن جائے۔ اب اس پر 2 چیزیں ہیں۔
اسلام میں ایک بہت بڑا ایک عمل ہے، اسے کہا جاتا ہے اجتہاد۔ اجتہاد یہ لفظ یاد رکھیے گا۔ اجتہاد کیا ہوتا ہے؟ اجتہاد یہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنہ کی روشنی میں ایک ایسا مسئلہ جو ابھی پیش نہیں ہوا، نہ قرآن و سنہ میں اس کی ایسی وضاحت ابھی آئی ہے، اس کو اپنی رائے کے مطابق کوئی فیصلہ کر لینا، اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں اجتہاد۔ اور جو شخص اجتہاد کرتا ہے، اگر وہ اس اجتہاد میں صحیح ثابت ہو جائے تو اس کے لیے 2 نیکیاں ہوتی ہیں۔ کتنی نیکیاں جی؟ 2 نیکیاں۔ اور اگر وہ اجتہاد میں غلط ثابت ہو جائے تو فقہا کا یہ فیصلہ ہے، علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ اسے پھر بھی غلط نہیں کہا جائے گا، اسے اس نیک نیت کی وجہ سے ایک نیکی کا پھر بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ یہ ہے اجتہاد۔ اب اس دوران ہوا کیا کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے نہ کاٹا، انہوں نے اجتہاد کیا۔ اور اجتہاد پہ نیت کیا تھی؟ نیت اچھی تھی۔ جیسے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، جنہیں رسول اللہ نے یمن کا جب گورنر بنا کے بھیجا، تو جب آپ گورنر بنا کے بھیجنے لگے تو آپ نے فرمایا، اے معاذ تم کیسے فیصلے کرو گے؟ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی فیصلہ آئے گا میں سب سے پہلے اسے قرآن سے دیکھوں گا۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے میں اسے قرآن میں دیکھوں گا اور اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر تم قرآن میں اس کو نہ پا سکو، یہ نہیں کہ قرآن میں وہ ہونا، نہ ہونا اور نہ پا سکنا اس میں بڑا فرق ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جس کو آپ نہیں پا سکیں گے، اللہ مجھ سے وہ، میں ان کو جانتا ہوں۔ کئی ایسی چیزیں ہوں گی جن کو میں بھی نہیں جانتا ہوں، میرے اساتذہ ان کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو قرآن میں تو وہ موجود ہے، سرکار نے فرمایا، لیکن تمہارا علم اتنا نہ ہو کہ تم اسے نہ پا سکو تو پھر کیا کرو گے؟ تو آپ نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد میں حدیث مصطفیٰ دیکھوں گا، آپ کا فرمان دیکھوں گا اور آپ کے فرمان کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا اگر میرے فرمان میں بھی تم وہ بات نہ پا سکو، یعنی میں نے فرمایا ہو لیکن اس محفل میں ہو سکتا ہے تو نہ ہو، ضرور تو نہیں صحابہ کرام کہ ہر ایک صحابی ہر محفل میں موجود ہو۔ سرکار نے فرمایا کہ کسی چیز کے بارے میں نے فیصلہ کیا ہو، کوئی میرا فرمان موجود ہو، لیکن وہ بات تم تک نہ پہنچی ہو، وہ میری حدیث تو تک نہ پہنچی ہو اور تم میری حدیث میں نہ پا سکے تو پھر کیا کرے گا؟ یہ بڑا اہم سوال جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں بات۔ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں جو آپ نے میری تربیت فرمائی ہے اس کے مطابق میں اپنے اجتہاد اور اپنی عقل اور سوچ سے فیصلہ کروں گا، میں اپنی ہی فکر اور سوچ سے فیصلہ کروں گا، اور وہ بھی کس روشنی میں ہوگا؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو آپ نے میری تربیت کی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنی، سرکار نے اللہ کے حضور دعا کی، آپ نے فرمایا الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے نمائندے کو یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ اسلام کی تربیت اور اسلام کے مسائل کو بہتر جانتا ہے اور لوگوں میں صحیح فیصلے کرے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں اجتہاد۔ یہ اسلام کی ایک بڑی اہم ٹرمالوجی ہے، اجتہاد۔ تو اب اس میں بعض صحابہ نے اجتہاد کیا، تو اس پر جب یہ بات ہوئی، چھ مگویاں ہوئیں، بعض نے کہا یہ غلط ہوا، بعض نے کہا یہ ٹھیک ہوا، اور بنو نظیر کے لوگوں نے سیدھا براہ راست سرکار پر اعتراض کیا کہ آپ نے درختوں کو کاٹنے اور کھجوروں کو آگ لگانے کا حکم دیا ہے، آپ نے غلط کیا، نعوذ باللہ۔ جو ہی انہوں نے یہ بات کی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے علیہ وسلم کی عصمت میں، آپ کی جواب دینے میں اور آپ کی طہارت میں یہ بات قرآن میں نازل فرما دی قیامت تک کے لیے۔ فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی نے کھجوروں کو کاٹا ہے یا کسی نے نہیں کاٹا اور انہیں جڑوں پر اسی طرح رہنے دیا ہے تو یہ سارا کیا ہے؟ یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ یہ کس کے ہوا؟ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اللہ کے اذن سے ہوا ہے۔ اب جنہوں نے کاٹا اللہ نے ان کو بھی ثواب عطا فرمایا، جنہوں نے نہیں کاٹا اللہ نے ان کو بھی ثواب عطا فرمایا۔ یہ قرآن کی آیت آ گئی قیامت تک کے لیے۔
اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور اپنے نبی کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کی برات میں بھی یہ آیت نازل فرما دی، اور مقصد کیا تھا وہ بھی فرما دیا، وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ نے یہ آیت اس لیے نازل فرمائی اور یہ کام اس لیے کروایا تاکہ اللہ تعالیٰ ان بنو نذیر کے فاسقوں نافرمانوں کو رسوا فرما دے اور تباہ فرما دے، اور اللہ نے ان تمام کو رسوا اور تباہ فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں قرآن فہمی نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔